پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہم ساتویں جماعت کے اردو مضمون سے سبق شری رام چندر جی پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے درس کتاب اردو کے صفحہ نمبر 37 سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہمیں صفحہ نمبر 38 سے اس سبق کو آگے بڑھانا ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا ہے کہ رام چندر جی اجودھیا کے راجہ دشرت کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ راجہ دشرت کی 3 رانیاں تھیں، کوشلیا، کیکی اور سمترا۔ رام چندر جی راجہ دشرت کی پہلی بیوی کوشلیا کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، اس وقت کے دستور کے مطابق سب سے بڑے بیٹے کو ہی باپ کے بعد بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح رام چندر جی اس تخت تاج کا حقدار تھا۔ لیکن رام چندر جی کی جو سوتیلی ماں کیکی جو تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام چندر جی بادشاہ بنے اور اجودھیا پر راج کرے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے بھرت کو ہی راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ کیکی نے ایک جنگ میں اپنے شوہر یعنی راجہ دشرت کی جان بچائی تھی۔ اس کے بدلے میں راجہ نے اس کی کوئی بھی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کیکی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور راجہ سے وہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کو کہا، جو اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کو کہا۔ کیونکہ پیارے بچوں، راجہ دشرت وعدے کے پکے تھے، انہوں نے کیکی کی مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا اور اسے کہا کہ بولو کیا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ پھر کیکی بولی میری یہ مانگ ہے کہ میرے بیٹے بھرت کو راج گدی پر بٹھایا جائے اور اس کو بادشاہ بنایا جائے، اور رام چندر جی جو ہے اس کو جلائے وطن کیا جائے، اس کو گھر سے بے گھر کیا جائے۔ لیکن راجہ بیچارہ کیا کرتا، اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے قول کے پکے تھے، اس لیے مجبوراً رام چندر جی کو اس نے بنواس جانے کا حکم دیا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا، آج ہمیں پڑھنا ہے۔ رام چندر جی فرمان بردار تھے، نیکی، ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کیا اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجہ دشرت کی وفات ہو گئی۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ بھرت کو مایوس ہوئی بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجہ راون کی بہن سوروپ نکھار نے رام چندر جی کو اپنے دامی محبت میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹھیا کے پاس پہنچا۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ پیارے بچوں، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ ہاں تو بچوں، رام چندر جی فرمانبردار تھے، نیکی، ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ بدرجہ اتم ہو گیا مکمل طور پر، کامل درجے تک۔ اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرنا ہو گیا عمل کرنا، اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ پیارے بچوں، رام چندر جی بہت ہی نیک، سچے اور فرمانبردار تھے۔ ان کے دل میں ایمانداری اور سچائی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے باپ راجہ دشرت نے جب اپنی بیوی کیکی کے کہنے پر اسے بنواس جانے کا حکم دیا، رام چندر جی نے حکم بجا لایا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجہ دشرت کی وفات ہو گئی۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، ابھی رام چندر جی کو بنواس گئے کچھ ہی دن ہو گئے تھے، یعنی جلائے وطن کی زندگی گزارنے میں ابھی ذرا وقت نہیں گزرا تھا کہ ان کے والد جو تھے راجہ دشرت، بیٹی کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رحل کر گئے، اس دنیا سے وفات پا گئے۔ اور وعدے کے مطابق اب بھرت کو راج پاٹ سنبھالنا تھا، اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنا تھا، لیکن اس نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا
اس نے تخت پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ بھی رام چندر جی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ رام چندر جی کی جگہ وہ تخت پر بیٹھے، رام چندر جی کی جگہ وہ تخت پر بیٹھے۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اب رام چندر جی کا بھائی بھرت رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ وہ اس کو ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں رام چندر جی کو پا کر بھرت بہت خوش ہوئے۔ بھرت جو تھے وہ بہت خوش ہوئے اور اس نے اپنے بھائی رام چندر جی کو اپنے وطن واپس آنے کو کہا، لیکن رام چندر جی نے واپس آنے سے انکار کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے باپ کا حکم بجا لانا چاہتے تھے، اس کی تعمیل کرنا چاہتے تھے۔ بھرت کو مایوسی ہوئی۔ بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے۔ کھڑاؤں ہو گیا، لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو پیروں میں پہنی جاتی ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی جوتی ہوتی ہیں، اور اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ پیارے بچوں، بہرحال بھرت مایوس ہو کر واپس چلا آیا، اپنے وطن واپس چلا آیا اور اپنے ساتھ رام چندر جی کی کھڑاؤں لایا اور اس کھڑاؤں کو تخت پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ انہیں رام چندر جی کی کھڑاؤں تخت پر رکھنے سے اسے سکون ملتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ رام چندر جی میرے ساتھ ہیں۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن سروپ نکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام میں محبت میں پھنسانے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں، دوسری طرف رام چندر جی اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ہمراہ جلائے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران راجا راون کی بہن، راون ایک راجا تھا، اس کی بہن جس کا نام تھا سروپ نکھا، وہ رام چندر جی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹھیا کے پاس پہنچا۔ پیارے بچوں، جو یہ بات رام چندر جی کے بھائی لکشمن کو پتہ چلتی ہے کہ راون کی بہن سروپ نکھا اس کے بھائی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ سروپ نکھا جو کہ راون کی بہن ہوتی ہے اس کی ناک کاٹ ڈالتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، جو یہ خبر راون کو پتہ چلتی ہے، سروپ نکھا کے بھائی راون کو پتہ چلتی ہے کہ رام کے بھائی لکشمن نے اس کی بہن کی ناک کاٹ ڈالی، تو اسے نہیں رہا گیا۔ اس نے پھر بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ اپنا بیس بدل کر اسی جنگل میں گیا جہاں رام چندر جی اور اس کی بیوی سیتا اور اس کا بھائی لکشمن بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ لیکن راون جب رام چندر جی کے کٹھیا کے پاس پہنچا تو اس نے سیتا جی کو وہاں اکیلا دیکھا اور اس نے یہی موقع غنیمت جانا اور سیتا جی کو وہاں سے اٹھا لیا اور لنکا پہنچا دیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔